کتنے پیارے بول ہیں کہ تم نے میری مراش کو لوٹا۔ گرجے گھروں میں جاتا ہوں تو بلایا جاتا ہے کہ دعا کے لیے آؤ۔ جب دعا کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ کہانی سنانی شروع کر دیتا۔ کتنی باتیں اس شخص کے اندر کرنے کے لیے، کون سنے گا تمہیں؟ کس کے پاس وقت ہے تمہیں سننے کے لیے؟ اس شہر میں ایک بشپ صاحب تھے اور ایک پروگرام ہوا اور $700 دے کر انہوں نے کہا کہ کھانا میں دوں گا اور بولوں گا بھی میں۔ اس شہر میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں پتا بولنے کا۔ گیان لوگوں کی جینس میں ہوتا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو وہ جو الفاظ ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ فلانا شخص بول رہا ہے، اسے سنتے ہیں۔ وہ جو بولتا ہے خدا نے اس کو وہ گفٹ دیا ہے، وہ گفٹ تمہارا نہیں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سنیں۔ تم آڈین اپنی پیدا کرو، تم دوسروں کی آڈینس کے اوپر کیوں اپنا حق جتاتے؟ اور تم وہ جو کہتے ہو کہ کسی کے پکے ہوئے دسترخوان پر میں آؤں اور اس کا مالک بن جاؤں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی باتیں ہیں۔ ہر سلطنت میں، ہر حکومت میں، ہر اقتدار میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو باہر سے آتے ہیں وہی پراگندہ کرتے ہیں۔ غور کرو کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھیڑیے کو بھیڑیے ہی کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جس کی ہم جنس کے کتا کتے کا گوشت نہیں کھاتا، مگر بھیڑیا بھیڑیا کو کھا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھیڑو مجھے بچا لو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دیکھو میری جلد تمہارے ساتھ ملتی ہے۔ اور وہی بھیڑیا جب بھیڑوں میں رہتا ہے تو کہتا دیکھو میرے دانت نہیں ہیں، میرے ناخن نہیں ہیں، میں کسی کو پھاڑ کر نہیں کھاؤں گا، مگر جو اس کی انرجی ہے، جو اس کی حرکتیں ہیں، وہ خیالوں سے کلیسیا کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے ان کا بڑا خیال کرنا۔ اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو جو تم نے کمائے ہیں ان کو تم ہی سناؤ، پرایا کیوں سنائے؟ اپنی آڈینس پیدا کرو۔ لوگ دوسروں کی آڈینس پہ آتے ہیں، اور ہر کلیسیا میں نئی آواز سننے کے لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں، کیونکہ اس شخص کو سن سن کر لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لباس تمہارے بدن کے ساتھ لگتا ہے وہ بدن کے ساتھ لگتے ہی پرانا ہو جاتا ہے، اور جو آنکھیں چیزوں کو دیکھتی ہیں وہ چیز دکھتے ہی پرانی ہو جاتی۔ انسان کی فطرت ہے بدلاوا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بلاؤ کسی کو اور وہ تمہاری کلیسیا کو پراگندہ کر دے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔